ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، سخت کمزور تھا، حدیث میں آتا ہے چوزے کی طرح کمزور۔ آقا کریم نے اسے فرمایا تو نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ اس نے کہا جی حضور میں نے ایک دعا کی تھی، شاید وہ دعا قبول ہو گئی۔ کیا دعا کی تھی؟ میں نے کہا تھا مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں دے دے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے، تو وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ مجھے یہی لگتا ہے اتنے دکھ، اتنے مصائب، آلام، تکلیفیں آ رہی ہیں کہ انہوں نے مجھے توڑ کے رکھ لیا۔ مجھے بیماری کوئی نہیں، لیکن ان مصیبتوں نے میرا وہ حال کر دیا کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو بظاہر بڑی خوبصورت بات تھی، لیکن میرے حضور نے اس کی اس بات کو پسند نہیں کیا اور اسے فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتریاں دے دے، آخرت میں بھی بہتریاں دے دے۔ تو یہاں ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے، یہاں بھی عزتیں ملیں، آخرت میں بھی عزتیں ملیں۔ تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ رب کو پانے کے لیے دنیا کو ترک کرنا پڑے گا۔ بدھ نے کہا تھا خدا کا قرب پانے کے لیے عورت سے دور رہنا ہوگا۔ اگر آپ عورت سے متمتع ہوتے ہیں تو پھر رب کا قرب نہیں ملتا۔ یہ بدھ کا نظریہ ہے۔ میرے حضور نے کہا مجھے عائشہ کے بستر میں وحی آتی رہی ہے۔ تو ہمارا دین کوہ و غار کا دین نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام ایک بھرپور زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے کہ جو لقمہ بیوی کے منہ میں لا کے رکھا جائے وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تنہائی میں بیوی سے جو ملاطفت کی جائے، جو محبت کا اظہار کیا جائے، پیار بھری باتیں کی جائیں، اس کا بھی اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا دین ہے۔ بچوں میں خوش ہوں، بچوں کی اچھی تربیت میں مشغول رہنا نوافل سے بہتر ہے۔ تو یہ ہمارا دین بھرپور زندگی گزارنے کی تلقین دیتا ہے۔ تو ہمیں اس دنیا کی بہتری اور آخرت کی زندگی کی بہتری کے طالب رہنا چاہیے۔ اس دنیا کی بہتریاں بہت ساری ہیں۔ سب سے بڑی بہتری اس دنیا کی زندگی کی کیا ہے؟ کیا اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے جو مل جائے تو اس پر بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے؟ تو آئیے قرآن کھولیے، سورہ المومنون ہے۔ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح انہوں نے پائی جنہیں ایمان نصیب ہوا۔ تو اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے۔ قیامت کے دن سب سے بڑی نعمت جو مومنین کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ تو جو آخرت میں دیدار الہی سے محروم ہو گیا اور دنیا میں ایمان سے محروم ہو گیا وہ حقیقی محروم ہے۔ ایک شخص چرخ میں اڑتا ہے، ہواؤں میں جھومتا ہے، جھولتا ہے، ہر دولت اس کو میسر ہے، عزت شہرت اس کی باندھی ہے، وقار تکریم اسے حاصل ہے، دنیا جانتی ہے، زمانہ سے لوٹ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، ہر عیش و عشرت میسر ہے، لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغاں نہیں، کوڑی مول نہیں ہے اس کا۔ اور ایک شخص جھونپڑے میں رہتا ہے، کھانے کے لیے کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں بھی ملتا، دنیا اسے پہچانتی بھی نہیں ہے، وہ معروف شخص بھی نہیں ہے، لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغاں ہے، وہ خوش نصیب شخص ہے۔ دولت ضرورت کی تمہیں ہونی چاہیے تمہارے پاس، لیکن فرض کرو اگر نہیں بھی ہے تو اتنی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو میسر ہے اس پہ راضی رہو۔ اور سنو حضور کا ایک فرمان سیدنا علی المرتضیٰ سے مروی ہے، میرے حضور نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔